بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میں خالق کائنات دا انتہائی شکر گزار ہوں کہ پورے محرم خالق کائنات نے عزاداراں دی حفاظت فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک عزاداری دے سلسلوں ہمیشہ پر امن رکھے اور خالق کائنات اس عزاداری دے سلسلے نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، پوری دنیا دے مسلمانوں نے سانو عزاداری کردیاں ویکھیا۔ پوری دنیا دے میڈیا تے جہے لوگ نہیں سن جانتے وہ بھی اج کل عزاداری تو واقف نے۔ پوری دنیا تے کروڑاں بندیاں نے امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت پیش کیتا۔ یکم تو لے کے 10 محرم تک ملک بیرون ملک کربلا سعودیہ تمام دنیا وچ حسین حسین ایک مرتبہ سارے محترم سامعین، میرا خیال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین واسطے سارا معاملہ کیتا ہے اور دین دی سربلندی واسطے حضرت امام حسین نے قربانی دیتی ہیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے یاد کرنے کسی کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام جدوں کے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دین واسطے دیتی ہیں، جڑے بندے ساڈی مذمت کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین واسطے قربانیاں دیتی سن۔ تسی دین تے عمل کرو، ماتم کیوں کر دو؟ یہ مطلب ماتم دا مخالف بھی سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین واسطے سارا کچھ کیا۔ جڑا بندہ آندا بھی تسی بے وقوف چھریاں چلا لیندے ہو، سر زخمی کر لیندے ہو اور پوری دنیا تے تسی غلط پیغام دے رہے ہو، وہ بھی آندا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیتا، انہوں نے دین واسطے سارا کچھ کیتا۔ یہ مطلب ہے کہ طے ہو گیا کہ ساڈا مخالف بھی ساڈا مخالف ہے، ساڈا مخالف ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام دے متعلق وہ منہ چوئے لفظ نکل جاتے ہیں کہ انہیں جو کچھ کیتا اس دین واسطے کیتا۔ یہ مطلب ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نو بندے یاد کرتے ہیں کسی انداز تو میرا خیال ہے دوسرے بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن میں حیران ہاں، سوشل میڈیا تے میں کل پرسوں دے بچے وکھا رہے ہیں کہ بندیاں نا جی اس عزاداری دی انتہائی تکلیف ہے، عزاداری دی۔ میں حیران ہو گیا یار، امام حسین علیہ السلام نہ تسی مخلص ہو تو امام حسین علیہ السلام واسطے تسی ماتم نہ کرو، نوافل پڑھو، اپنی بخشش دا سامان کرو، اپنی بخشش دا، اور مساجد تسی انہاں واسطے زیادہ تو زیادہ کہ قرآن پڑھ لو، کوئی گل نہیں، لیکن ساڈی مخالفت کیوں کر دو یہ سمجھ نہیں ہے۔ مثلا سالانہ اجتماع ایڈا بڑا ہوتا ہے رائے پنڈ وچ، بہت بڑا اجتماع، اتوں بساں جاندیاں نے، رکاوٹ بھی پیدا ہوتی ہے جدوں جاندے ہو انہاں دنوں وچ بندہ ٹریفک وچ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ میں کسی عالم نو نہیں ویکھیا، شیعہ عالم دین نو، کہ اس ایک لفظ بھی آکھیا ہوئے کہ ایک ہی پہ ہوندا ہے، میں نہیں کسی نے ویکھیا۔ سلطان باؤ اور پاک پتن شریف میلے ہوندے نے، اتھے قوالیاں ہوندیاں نے، جھولے لگے نے، کمکمے لگے نے، آتش بازی ہوندی ہے۔ کسے عالم دین نے محرم وچ سارا ہوندا ہے ذہن چ رکھنا۔ بابا فرید شکر گنج دے عرس مبارک تے اے محرم دے دوران 5 محرم نو بشتی دروازہ کھل جاتا ہے، اتھے بندے لنگتے ہیں، آتش بازی چلتی ہے، بڑے کمکمے اور بڑا رنگ اور رونق اور میلہ لگتا ہے۔ کسے عالم دین نے ساڈے کسے ذاکر نے ایک لفظ کسے دے متعلق آکھیا ہوئے کہ اے میلے دا دن ہے، اے چولہا چ بہن دا دن ہے، یا اے تسی کی کر دے ہو؟ نہیں، ضرورت نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ سانو انہاں دی پرواہ نہیں۔ اگر رائے پنڈ بڑا بڑا اجتماع ہوتا ہے، یہ مطلب ساری صحت تے کوئی اثر ہوئے، اسی بھی کوئی منہ چو گل کریے۔ جڑا محرم چ میلہ ہوتا ہے، اگر وہ میلے تے سان تکلیف اندرونی طور تے سمجھنے ٹھیک نہیں، اندرونی طور سے سمجھنے ٹھیک نہیں، ڈسکس اس واسطے نہیں کرتے، درد سر نہیں لیندے کہ ساری صحت تے اثر نہیں، روحانی صحت تے کوئی اثر نہیں۔ ساڈا ڈسکس نہ کرنا رائے پنڈ دے اجتماع تے اس دلیل ہے کہ وہ ہوئے پیا ساری صحت تے اثر نہیں۔ میلہ لگ جائے محرم وچ ساری صحت تے اثر نہیں، یہ گل طے ہو گئی ہے۔ اے مولویاں دی اے کاوش اور اے کڑنے کلپس وغیرہ تے مصیبت نو پھڑکتنا بڑے بڑے مولویاں دا دلیل ہے کہ عزاداری دی انہاں دی صحت تے بڑا اثر، عزاداری دا انہاں دی روحانی صحت تے کو اثر ہے۔ دوسری گل یہ کہ سانو پتہ ہے کہ ساڈا جڑا بچہ ہے نا ماتم پیا کردا، رائے پنڈ سارا جہان میں ٹر جائے نا، یہ ذہن تے اثر کوئی نہیں۔ سانو
سانو یقین ہے اپنے بچے دا یقین ہے سانو کوئی شک نہیں تسی انہوں رائے ونڈ بھی کر چھڑو نا تو دل کرے وہ اجتماع جو نکل کے تو مجلس سے ٹر گیا ہوئے ماتم کا یعنی سانو کوئی پرواہ نہیں بچے تے ذہن تے بھی اثر نہیں پاویں اودا کچا ذہن سمجھو میلے تے سارے بچے نو لے جو اثر نہیں یہ مطلب اس عزاداری تو خوف زدہ بندے اس واسطے نے کہ بندیاں تے اثر ہوتا ہے بچیاں تے اثر ہوتا ہے لوگاں نو سمجھ آؤندی ہے کہ کچھ ہویا ضرور ہے اس سے واسطے شبیر نے مظلومیت دا رستہ بنایا چاندے تے یزید اور یزید دی باقیات نو تہتے کر دیں دے زہرہ دے نام ذوالفقار حیدری بھی کول سی تے شجاعت علی بھی کول سی حضرت امام حسین حجت خدا نے کسی دی جرت نہیں سی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آ کے زبردستی قتل کر دیندہ اور زبردستی جا کے خیمہ نو آگے لا دیندہ اے حجت نے بی بی ولیت العظمہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے دور دے ولی نے اور حضرت امیر المومنین دے وارث نے نواسہ رسول نہیں بیٹا رسول دا قرآن دے مطابق نسبی طور تے نواسہ رسول ہے قرآن دے مطابق نبی دا بیٹا ہے عزیزان گرامی قدر یہ کوئی واردات اس خاندان نال کمزوری دی وجہ تو نہیں ہوئی مظلومیت کا راستہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ اس کا اثر ہوتا ہے جڑا انسان ہے اس انسان تے مظلومیت دا اثر بہرحال ہوتا ہے یہ مطلب ایک گل طے ہو گئی کہ مظلومیت دا اور اس عزاداری دا یہ لوگاں دے ذہن تے اثر ہے وہ جڑا سام دن نہ پہ ہونا میں کلپس ویکھیا انہاں کیتا کہ یہ بھی یہ وہا کے نہ ہندوؤں نو گائے دی پوجا کر دیاں گائے دے اگے سامان رکھ دیاں ان ہاتھ پیار کر دیاں جی میں ہندو گائے رو پوج دینے وہ وکھا کے پھر انہاں دوسرے نمبر تے ذوالجناح دی شبی وکھائی پھر شیعہ نو اس طرح کر دیں ویکھیا وہ دے اگے سامان رکھ دے اتنے کپڑا پان دے تعظیم کر دے پھر انہاں منتبہ کیتا ہے منو ایک جج نے انہاں نے ویڈیو بھیجی کل تے انہاں منو کیا کہ وہ میں ٹھیک ہے وہ میں ساری گل نہیں کرتا انہاں منو بھیجی وہ میں ویکھیے اچھے طریقے نال تے آخر جج بھی پڑھا لکھا بندہ ہی ہوندا تواڈے خیال مہربانی ہائی کورٹ دا جج ہوئے تو پڑھا لکھا انہاں منو بھیجی وہ میں ویکھیا میں پھر سوچیا بھی یہ تے گفتگو ضروری یعنی انہاں گاں بخا کے تے ہندو بخا کے تے نال بخا کے تے نال پیچھے بندہ گلاں کرتا ہے کہ توحید ہے اور اللہ پاک نے تے لا الہ الا اللہ تے اصل دین ہے اے شیعہ نو دھوکھا پہ دیندے نے اصل دین نو چھڈ کے تے سارا جان کوڑے پیچھے لگے ایک تے اس ایک بندے نے آکھیا بھی کوڑے پیچھے لگے ایک مولوی آندا ہے کہ افسوس دی گل ہے ہندوستان ساڈے سر تے بیٹھا ہے تے ساری رینجر تے ساری فوج تے ساری پولیس ایک کوڑے دی حفاظت واسطے دوڑے لگے پہ ٹھیک یہ مطلب ہے کہ ہندوستان تو بھی خطرہ ہوئے تاں بھی کوڑا ہی دستا ہے تے جے ویسے کوئی تعظیم کرے اصل گل ہے کہ یہ یا بندہ جاندہ نہ ہوئے گالے مولوی کر دینے میں نے دکھ اس گلتا لگتا ہے جڑا جاندہ نہ ہوئے وہ دی صورت ہو رہے جڑے جاندے نے یا انہاں مولویاں بھی قرآن نہیں پڑھیا روڑا ان جانور دا رہ گیا ان دوجیاں گنال ساریاں مک گئیاں کیونکہ ان مجلس سے اعتراض ہوندہ سی وہ بندے اسی متعات پڑھن لگ پیاں سارے چلو یار جڑے ڈسکس نہیں کرتے اسی انہاں معاملات کو ڈسکس نہیں کرتے جنہاں تے اختلاف ہو سکتا ہے اسی مشترکات تے گفتگو کر لینے وہ سا توحید تے کر دینی ہے نا جدوں سا توحید بھی پڑھنی ہے نا وہ بھی علی والیاں دی ٹھیک نکلنی ہے جدوں رسالت پڑھنی ہے نا وہ بھی علی والیاں دی ٹھیک نکلنی ہے خدا دی قسم نبی دی بھی شان پڑھی ہے نا تے اللہ دے فضل نال صرف علی والے نے جڑے دنیا دے کسے انسان نو محمد دے اگے کھلار کے راضی نہیں وہ صرف علی والے نکلنے نے باقی کوئی نہیں نکلنا رسالت اساں پڑھنی ہے امامت اساں پڑھنی ہے الحمدللہ یار ساڑھے دین نو تسی سمجھ دیو حاج تے ساڑھے بندے حاج تے جاندے نے تو ہم نظر نہیں ہوندے کہ حاج تے ساڑھے بندے موجود ہوندے نے عمرے تے ساڑھے بندے موجود ہوندے نے امام حسین علیہ السلام دے روزے تے جنی دیر تک حرم کھلا رہندا ہے نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے اللہ دیاں سلام کیتی جاندی ہے شبیر نو یار وزیر اتھو جاندے نے وزراء نہیں جاندے اتھے وفد نہیں جاندے تہران چلے جاؤ مشہد چلے جاؤ جتھے جتھے ساڑھے آئمہ دے مزارات موجود نے اور زیارات نے اتھے نماز نہیں ہو رہی کدی نماز ہو رہی اللہ دی اٹھ کے بندے سلام کر دینے پھر اللہ دی نماز پڑھ دینے اتھے سلام کر دینے پھر نماز پڑھ دینے یعنی ہم تسی 24 گھنٹے دیکھو گے تو نماز ہو رہی ہے انہاں بندے نو پتہ ہے کہ نمازی بھی ایک کمال نے الحمدللہ علماء نجف چ موجود نے مشہد چ موجود نے قوم چ موجود نے پوری دنیا تے پھیلے نے تفاسیر قرآن شیعہ لکھیاں نے تفسیر کڑا لکھدا جڑا سگرٹ بہت پیے
وہ عالماں نہیں لکھیاں نے نا، وہ اللہ دے بندو تفاسیر ساڑیاں تواڈے کول موجود نے، قرآن پاک دے ترجمے موجود نے، اور ہر زبان ہی ترجمے موجود نے۔ وہ ساڈا تعلق باب مدینہ العلم نال ہے۔ تساں اصول دین ساڈے چھڈ کے، فروعات دین چھڈ کے، سارا نظام فقہ دا چھڈ کے، پنجویں فقہ مصر وچ تسلیم ہو چکی ہے ساڈی۔ جامعہ ازہر نے قبول کیتا کہ 4 فقہ ہونے تو پنجویں فقہ جعفری ہے۔ اسی اس فقہ دے تحت زندہ ہاں، اسی فقہی آدمی ہاں۔ تانوں وچوں گھوڑا ہی دسیا سی؟ سارے دین وچوں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولت، سارا کچھ چھڈ کے، احادیث چھڈ کے، احادیث دے ترجمے چھڈ کے ایک گھوڑا ہے بھی یہ گھوڑا پوجتے ہیں۔ چلو انج کرنے ہیں، قرآن پڑھنے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہید نہیں کافی ہوگی، میں تواڈے 11 منٹ لے گیا، تمہید ہو گئی۔ جڑا میں پڑھنا چاہتا سا وہ دے واسطے چند گلاں بڑیاں ضروری سن۔ کیوں پڑھنا چاہنا؟ ایک تساں نہیں جناب پڑھیا، علماء کرام تساں نہیں پڑھیا قرآن، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ کافراں نال گل نہیں، مشرکاں نال گل نہیں، بدھ مت نال گل نہیں۔ اللہ فرماتا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شکریہ کہ بلا، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نہیں، اللہ کی نشانیوں کی۔ اے قرآن تے دووے ہاتھ نے، جس اللہ دسے تے نشانیاں نہیں نہ دسیاں، او دے تو وڈا بے ایمان بندہ ہی کوئی۔ اس مسیطے بے کے بندے نے فراڈ کیتا ہے۔ اللہ دسے تے اللہ دیا نشانیاں نہیں دسیاں۔ اللہ فرماتا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ بے حرمتی نہ کرنا مطلب کی ہے؟ عزت کرو، تعظیم کرو۔ تعظیم کرنی ہے اللہ دیا نشانیاں دی، عبادت کرنی ہے اللہ دی، عبادت ہے اللہ دی، شکریہ جی، تعظیم اللہ دیا نشانیاں دی۔ تو یاد 10 پی اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم قرآن وچ نہیں ہے، تے 10 نشانیاں کیڑیاں؟ یار افسوس دی گل ہے، تساں سانوں پڑھ سمجھ چھڑیا سارے بندے رل کے، گھوڑا پوج دین تے گھوڑے نو سلام کر دین۔ توجہ کر، ایک کرنی ہے سلام سارے لوگاں نے کرنی ہے، جنوں فکر آ گئی، جنوں عقل آ گئی، وہ سی کرنی ہے۔ ہنے میں پڑھ دینا، آج میں قرآن چو چند جانور پڑھن لگا۔ آج انساناں نال گفتگو ہے، انساناں نال گفتگو ہے، مگر جانوراں دے متعلق گفتگو ہے۔ اے قرآن اللہ فرماتا ہاں تعظیم کرو اللہ کی نشانیوں کی، عبادت ہے اللہ کی، تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی۔ عبادت کرنا تے تعظیم نہ کرنا یہ سعودی ایجنڈا ہے، اسلام دا ایجنڈا نہیں۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، عبادت خدا کرنا اور نشانیاں دی تعظیم نہ کرنا یہ اسلام دا ایجنڈا نہیں، یہ سعودی ایجنڈا ہے۔ میرے عزیزو میں تو انہوں دس دیا کہ عبادت وڈی چیز ہے تے تعظیم چھوٹی چیز ہے، یہ کوئی شک نہیں، کیونکہ عبادت اللہ دی ہے، تعظیم اللہ دیاں نشانیاں تے پھر اللہ دیاں جڑیاں نے وہ اللہ تے نہیں نا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ دی عبادت ہے تے تعظیم ہے۔ جڑا بندہ تعظیم نو چھوٹا سمجھدا ہے تے عبادت نو وڈا سمجھدا ہے وہ بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے۔ جڑی میں سوچ دے رہا ہوں یہ کہ شناختی کارڈ چھوٹا ہوندا ہے، پاسپورٹ وڈی شے ہوندا ہے۔ شناختی کارڈ تے پاکستان سے سفر کیتا جا سکتا ہے، بیرون ملک واسطے پاسپورٹ بھی وڈی شے ہے۔ ہن جنوں چھوٹا نہ سمجھنا، یہ چھوٹا ہو کے بھی نہ ہوے تے وڈے نو بنن نہیں دیندا۔ مولا تانوں جزا دے، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ شناختی کارڈ چھوٹا ہوتا ہے تو شک کوئی نہیں، شناختی کارڈ تے ویزا جو تھا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ پاسپورٹ جو ورکے ہوندے نے ویزا لگتا ہے، پاسپورٹ آخر وڈی شے ہے، شناختی کارڈ چھوٹی شے ہے۔ ہن بندہ آکھے پہ دفاع کرو شناختی کارڈ نو اسی جا کے سیدھا سیدھا پاسپورٹ بنانے ہیں، بنوا ہاں سیدھا کیویں بن؟ جی میں شناختی کارڈ نہ ہوئے تو سیدھی سیدھا پاسپورٹ نہیں نہ بنتا، تعظیم نہ ہوئے تو عبادت ہوندی۔ کیا بات ہے، مولا تو جزا دے رہے۔ میں مثال دینا، ایک سجدہ سی اللہ نو، ایک سی آدم نو۔ اللہ والا سجدہ ہو رہے، یار اس گل دی بھی سمجھ نہیں پی ہوندی بندے نو۔ اللہ والا سجدہ ہو رہے، حضرت آدم والا سجدہ ہو رہے۔ آدم اللہ نہیں، آدم اللہ نہیں، اللہ آدم دا خالق ہے۔ وہ جڑا خالق نو سجدہ ہے وہ معبود نو سجدہ ہے۔ یہ جڑا آدم ہے نا انہوں تعظیم دا سجدہ، انہوں عبادت دا سجدہ ہے۔ آدم علیہ السلام نو، حضرت آدم رضی اللہ عنہ نو تعظیم دا سجدہ ہے۔
ہوں میرا خیال جہاں ستا سی وہ بھی جاگ گیا، مولوی نو کی ہو گیا؟ یہ مطلب ہے تعظیم جدو ہوندی ہے علیہ السلامہ دی ہوندی۔ بہت شکریہ جناب۔ پہلا تعظیم دے قابل اللہ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام، فرمایا انہوں سجدہ کر۔ ایک کوئی گل دس، میں اگے بڑا میرے کو زیادہ مواد دینا چاہنا اس ٹائم دے وچ، آنج ہاتھ رکھے نہ کدی میرے آنگوں، ادھر لو ویکھنا بھی عبادت ہے، جدھر لو ویکھنا عبادت ہے نا، ادھر تے ایک باری ہاتھ رکھ کے دس گاں، یہ شیطان تے لعنت اللہ دے سجدے دے انکار تو آئی سی کہ آدم دے سجدے دے انکار۔ وہ اللہ دیا بندیا شیطان عبادت دا سجدہ کردہ سی، تعظیم دا سجدہ نہیں سی کردہ۔ یہ تے ماضی دی گل ہے نا کہ آدم اللہ دا سجدہ کردہ سی، اور یار عبادت دا سجدہ کردہ سی تے تعظیم دا سجدہ، میری گل دی سمجھ آ رہی پہنچ رہی؟ عبادت دا سجدہ دا سی کرنا، تعظیم دا سجدہ نہیں کردہ۔ پچھلی گل چھڑو، شیطان جننے نے نا وہ عبادت دا سجدہ کردے نے، تعظیم دا سجدہ نہیں کرتے۔ اودوں تو لے کے آباد رہو جا، خالق نے فرمایا اینو کر، اس کہا اینو نہیں کرنا، تینو جو کرنا، اللہ فرمایا منو بھی نہ کریں، تو جے پچھلے کیتے نے فرمایا اونا تے بھی لعنت۔ ہائے ہائے، اینو پنجابی چاندنے ہو دی کیتی قطری خوب ہے گئی ہے۔ یاد رکھی اللہ دی عبادت تم جمعے نہ 50 واری تے شیطان جنہی تے نہیں نہ کر سکتا، اے اللہ دی کیتی بھی ہوئے نا تعظیم نہ کریے، کیتی قطری خوب ہے جاندی۔ قبلہ شکریہ با اللہ فرماندہ کرو تعظیم اللہ دیا نشانیاں۔ میں کیا مثلا اللہ فرماندہ ہے اللہ دیا نشانیاں ولل شہر الحرامہ، جڑے 4 مہینے میں حرمت والے رکھے نے انہاں دی بھی تعظیم کرو۔ کیڑا کیڑا؟ ذی-القعدہ، ذی-الحج، محرم تے رجب۔ اچھا خالق فرماندہ ہے ولل ہدیہ، یہ جڑا کعبے تے ہدیہ ہوندہ ہے نا، ایتھے ترجمہ کیتا نے نیاز، اے دیوبندیاں دا ترجمہ ہے کعبے کی نیاز، اور نہ اس جانور کو کہ نیاز کعبہ کی ہو۔ کعبے دی نیاز تے چڑھاوے چڑھتے سن، اونٹاں دے، دنبیاں دے، گاواں دے چڑھاوے چڑھتے سن۔ نیاز، نیاز لکھیا نہ ہوئے آ کے پڑھ، نیاز اے کعبے دی نیاز ہوندی ہے۔ کعبہ روٹی کھاندا ہے، گوشت کھاندا ہے، وہ نیاز تے دئی دیئے یا کسے سید نو تے یا کسے ذاکر مول، وہ بولو تو صحیح نا، وہ یارا نیاز تے دئی دیئے پہ جناب اے نیاز ہے توڑی، یہ دا مطلب ہے کعبے دی بھی نیاز آؤندی سی، کعبے دی نیاز آؤندی سی۔ ہون تو 10 پیے کعبے نیاز کی کرنی، مثلا اونٹ لے آکو بن جاتے کعبے کی کرنی؟ مولا تو انہوں جزا دے دے، بہت شکریہ، میں دعا اثر کر لگا سادات اعظام کروں۔ کعبے دی نیاز قرآن چ نہ ہوئے تو میں مجرم، لفظ نیاز نہ ہوئے تو میں مجرم۔ پہلی گالتے ہوئے پہ دیوبندیاں دا ترجمہ تے لفظ نیاز لکھے ہے، رکھ بھائی قرآن تے ہاتھ۔ آج کل نیازاں دا رواج کیڑی قوم ہے؟ چھڑ پڑھو چھڑ، اور آخر قرآن تے سارے ہوئے آسان جانا 10 پہ آج کل نیازاں شہزاں کسے چلتی ہیں؟ لفظ نیاز کسے حال ہے ہی نہیں۔ کئی بندے نیاز نو بدت سمجھ کے نہیں جے کھاندے، پہ یہ دیکھ نیاز دیئے میں نہیں کھانی، جیڑا بندہ نیاز نہیں نہ کھاندا وہ منکر قرآن ہے۔ او یار کعبے بھائی قدرتی گل لگ گئی ہے، کعبے دی نیاز ہے، بندہ آؤندہ ہے دنبا بن جاندہ ہے کعبے دا، او کعبے کی کرنا ہے؟ او 10 اونٹ جڑے جاؤندے سن کعبے دے، تو 10 تینو پہنا ہے، او کعبہ کی کردہ سی انہاں دا؟ یارہ نیازاں نہیں ہوندیاں۔ اچھا تسی ذوالجناح دے نال جڑا بندہ ٹردہ ہوندہ ہے، پیسے تسی ذوالجناح دی شبیہ نو دیندے؟ اور شبیہ ذوالجناح دیاں کو پاکٹا نے جدے تسی پاکے ہوندے نال کوئی ہوندہ ہے نا، نیاز تو ہاں دینی ہے ذوالجناح نو، شبیہ ذوالجناح، ہاں پیسے کی نو دیندے؟ اور نال بندہ ہوندہ ہے نا، کوئی نال بندہ، کوئی بندہ نال ہوندہ ہے نا، آڑے چولے دے پیسے نے چولہ لیندہ، اور لوگ تے لڑ پہ نے آپس ہے جو ساریاں نیازاں کھا جاندے، جنہ چڑھاوے چڑھ دیں 10 محرم دے لے جاندے، اے احمد نہیں نہ پہ لڑتا،
یہ لسنسدار بنے ہیں ساریا نیازاں تے لے جان. یہ مطلب ہے چولہے دی شبیہ ہوئے نال بندہ ہوندا ہے, ذوالجناح دی شبیہ ہوئے نال بندہ ہوندا ہے, تابوت دی شبیہ ہوئے نال بندہ ہوندا ہے. یہ مطلب ہے نیاز او دی ہوندی ہے تے نال کوئی بندہ ہوندا ہے. اے جنوں پیش کرنی ہے رکھ قرآن تے ہاتھے کعبے نال بندے کیڑے نے جڑے لیندے سن. اوئے مولا تانوں جزائے خیر دے. بھئی قبلہ اونٹ آوندے نے کعبے کی کرنے نے. یہ مطلب ہے جی میں ہر شبیہ ذوالجناح دے نال ایک بندہ ہوندا ہے نا, وہ آندے نے یار نیاز دینی ہے تو آندے نے متولی امام بارگاہ نوں دے جاؤ. تسی میرے لو پہ بندے یار تسی ہن سر متولی پہ ہوندے نے پہ کیڑا متولی کنے پیسے کھاندا ہے. میرے نال میری ایک غرض نہیں, میں مثال پہ دینا کہ امام بارگاہ دی نیاز ہونی ہے, چڑھاوا ہونا ہے. چڑھاوا کنوں دینا ہے؟ متولی نوں. تیرا کی خیال ہے اجے بھی متولی اسے قوم چ نے؟ الحمدللہ. یہ مطلب ہر امام بارگاہ کوئی نہ کوئی متولی ہے. نیاز کعبے دی آؤندی سی, قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس بھائی متولی کعبہ کون سی؟ ہوئے ہوئے توجہ نہیں فرمائی. بہت شکریہ. وہ جڑا نیاز دے جائے تو متولی نو پہنک جائے وہ دی نیاز قبول ہوئے گی. جڑا نیاز دے جائے تو متولی نو یوں یوں کر جائے. یوں یوں دی عربی آپ کر لے, یہ دی اردو آپ کر لے جائے. میری تو پنجابی یوں یوں ہے ایک لفظ. اب بکواس کسے دے خلاف کرنی. یہ متولی دے خلاف بندہ یوں یوں کر جائے تو نیاز قبول ہو جائے گی. یہ جو نہیں کری دا یا سوچ کے متولی بناؤ تو یا متولیاں نالے سرا نہیں کری دی. نالے وہ متولی ہے تو نالے بندہ یوں یوں کرے. یہ مطلب طے ہو گیا بندہ نیازاں دے وے تو متولی نو یوں یوں کرے وہ دی نیاز قبول نہیں نا. قرآن تے دووے ہاتھ نے نبی دے نکاح تے بہ کے حضرت ابو طالبہ کیسی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا, کعبے کا نگران بنایا, بندوں پہ حکمران بنائے. متولی کعبہ ہے ابو طالب, اس تو بعد اولاد ہے ابو طالب جو کعبے کو اچھی نظر سے دیکھے اور متولیوں کو بھونکے, اس کی کوئی نیاز قبول نہیں ہو. آباد رہو جناب, مہربانی. کعبے دی نیاز دا بھی احترام کرنا. اگے اللہ فرماتا ہے, میں آ گیا اس موضوع تے, ولل قلائدہ, ہائے ہائے, اور جن کے گلے میں تم پٹا ڈال کے لے جاتے ہو. جن کے گلے میں تم پٹا ڈال کے, منڈیاں چ پٹے وکدے نے, وہ پٹا گل چ کدے پائی دے. سورہ مبارکہ حج خالق کائنات ارشاد فرماندے, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہوتا ہے. تقوی پیدا کرنے کے لیے جاتے. تقوی القلوب شرط ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقوی ہوتا. جڑا بندہ مہینہ روزے رکھتا ہے لعلکم تتقون, اللہ فرماتا رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. انہوں عید والے دن قرآن چکا متقی ہو گیا, آندہ میں تو رکھے رہے, اللہ دیا اللہ جاندا. یہ مطلب مہینہ بھوکھا مر کے بھی بندہ سو نہیں دے سکتا کہ میں متقی ہو گیا. اللہ سو پہ دین دے جڑا اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم کردا, او دے دل وچ تقوی ہے. اوہ مولا تو انہوں جزا دے گا. کیا بات ہے, کیڑا جڑا اللہ دیا نشانیاں دی. میں کہ اللہ تیریاں نشانیاں کڑیاں, فرمایا ول بدھ, اے پتہ نہیں قرآن بندے ایتھوں نہیں پڑھیا, دو ورکے کٹھے دول جاندے ہو. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے یہ جو قربانی کے جانور ہیں نا, یہ جو قربانی تم جانوروں کو دیتے ہو, یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں. اس نشانیوں تو 100 لیلا سی, تو ایک بچوں خریدے, 100 نو پٹا پا لیا, ایک نو. اللہ قلائدہ, اللہ فرماتا ہے جدے گاڑی تو پٹا پایا نا, تو نیت کر لئیے نا میں دی قربانی دینی ہے. انہوں جانور نہ سمجھی. بہت شکریہ ہے لفظ سے توجہ رکھیں. انہوں جانور نہیں سمجھنا. کیا ہے اللہ کی نشانی. میں کہ اللہ ٹکرا مارتا ہے, فرمایا پھیرو دے لو وینے. میں کہ گاں پیر مند گئی ہے, اللہ فرمایا پھیرو دے لو وینے. اور میں کہہ رہا ہوں میری نشانی ہے. تجھے پٹے والے کو جانور کہنے کا حق نہیں.
اوئے ہوئے تو غور نہیں فرمایا. تو جانور پھر جانور کہتا ہے. اور جب تو جانور کہے گا تو تعظیم کیسے کرے گا؟ اوئے ہوئے بھائی کیا بات ہے بابا جی. جب تو سمجھے گا کہ یہ جانور ہے تو تعظیم کیسے کرے گا؟ پیشاب کرتا ہوئے گا تو تعظیم کیوں کرے گا؟ وہ ٹکر مار دے گا تو تعظیم کیوں کرے گا؟ اور تیرے پیر تے اونٹ پیر رکھ دے گا تیری چیخ نکل جائے گی. تعظیم تے نہ کی تھی. تو جانور نہیں سمجھنا انہوں. اوے تو جانور نہیں سمجھنا. اوے اللہ دی نشانی سمجھنا. جڑے بندے ساڑھے سر تے چڑھے رہے بلا وجہ اپنی جہالت دی وجہ تو پہ دنبا کوڑا ایک سی امام حسین دا جیلم وکھر ہے تے دینے وکھر ہے تے گجرانے وکھر ہے تے کراچی وکھر ہے. انہیں کوڑے کتھوں آگئے سن؟ ایک کوئی اور کوڑا ہے. چلو ایک کوبے تے اور گانے ایک کوئی اور کوڑا ہے. رکھ قرآن سر تے میرے انگوٹے دس اے اوہی دنبا ہے. وہ دنبا ایک آیا سی کہ منڈی آئی سی کوئی تے منڈی بچے نہر آیا کراچی وکھرے تے ایتھے وکھرے. تیرے تصور جو جدھر جانور نکل گیا نا کوڑا سمجھے چاہ جائے گا. تو غور ہی نہیں فرمایا. میں دوبارہ کہہ دینا تیرے تصور جو جدھر جانور نکل گیا وہ کڈنا ہی کڈنا ہی. تینوں کوڑا دسدا نا. ہائے ہائے تینوں دنبا بھی دسدا ہے. تو زندگی جننے قربانی واسطے جانور لے نے شاعر اللہ سمجھ کے نہیں لے. قرآن دا تیرنا تعلق ہی کوئی نہیں. قرآن دا تعلق تو صرف علی نال. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. علی دے منن والے قرآن نو سمجھنا ہے وہ نہیں سوچنا ہے. تو جنی باری قربانی لئیے کدی شاعر اللہ سمجھ کے لئیا اللہ دیا بندہ تو پہلا نال دے نو پوچھے ہے کنہ نکل جائے گا؟ مولا تو انہوں جزا دے بے یار کنہ. شاہ جی جڑا ادوں ستا سی نا حافظ صاحب دی باری وہ ہن بھی ستا ہے. انہوں اللہ بھی نہیں جگا سکتا. جگا سکر تو مراد وہ قادر مطلق ہے. اے نہ سمجھنا پی وہ کوئی اختیار نہیں. جگا سکن تو مراد ہے کہ وہ اذان دا بھی اثر جدے تنا ہوئے وہ ستا ہی ہوں نا. جنہوں حافظ قرآن نہ جگا سکے میں تے حافظ بھی نہیں. میں تے کدھروں آیا تھا اتوں بیٹھ کے پڑھنا غور فرمایا جی مولا تعالیٰ جزا دے. خالق فرماندا یہ جننے بندے پارو لیندے نے کی آندے نے نال لکھی ہوندی ہے قیمت نال وزن بھی لکھیا ہوندا ہے. 60 من دا 10 من دا 4 من دا 20 من ہے نا. تول کے لے آئی نا تول کے جانور لئی دینے. کیا بات ہے. شاعر اللہ نہیں شاعر اللہ نہیں. جانور دسنا نہیں بچوں چاہیے بچوں نسبت دسنی چاہیے. نسبت میں کہا اللہ اتھے دے بندے گوشت بندن فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا. نہ میرے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ میرے پاس خون پہنچتا ہے. گوشت تو ہڈیاں فریجاں وچ کھال مولوی کول تے چامپاں ہمشیرہ وڈی نو کال چھڑیاں نے پٹھ نکے پائی نو کال چھڑی ہے تے تعظیم کا دی کرنی ہے. اللہ فرماندہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. گوشت تم کھا جاؤ ہم تو تقوی تلاش کرتے. ہائے ہائے گوشت تم کھا جاؤ ہم تو درمیان سے تقوی تلاش کرتے ہیں. تقوی کتھوں لبتا ہے؟ تعظیم نال. یہ دا مطلب ہے قربانی جدی قبول ہونی ہوئے نا اور جیوندے جیوندے تکبیر پھیرن تو پہلا ہو گئی ہوندی. کیونکہ اللہ صرف تعظیم بکھنی. اللہ صرف تعظیم بکھنی ہے. دنبا ہو نہیں ہاتھ ہو نہیں چھری ہو نہیں جگہ ہو نہیں. ایتھوں پھڑنا ہے انہوں آکھنا اے وے ایتھوں پھڑنا ہے انہوں آکھنا او ہے ایتھوں پھڑنا ہے انہوں آکھنا اے وے. جدوں آکھنا نا پٹا پا کے اے او ہے پھر جانور نہیں سمجھنا. جی میں ایتھوں پھڑی دا نا تے پھڑ کے او دے گال چ پٹا پا کے تے آکھی دا نا اے او ہے تے تعظیم واجب ہو جاندی ہے نا. ہر دنبا لائے کے تعظیم نہیں جی دے گال چ پٹا پانا ہی نسبت دینی ہے. ہر گھوڑا بھی لائے کے تعظیم نہیں. جی میں دنبا آکھنا نا اے او ہے اے او ہے پھر دنبا نہیں دسنا چاہیے دا او دی نسبت دسنی چاہیے ہے. جدو گلے وچ او دے سونے کپڑے پا کے آنے اے او ہے آسانو جانور نہیں دستا نسبت حسین دس دی ہے.
نصیب چ سلجھنا نہیں؟ ہائے ہائے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اجے تیرے نصیب چ سلجھنا نہیں، اجے لے لیا تے پریکٹس کر۔ مولا تو جزا دے، اجے دمبیاں تے پریکٹس کر، ترکی دمبیاں تے، اجے اونٹاں تے گاواں تے پریکٹس کر۔ جدو انہاں دی تعظیم سیکھ لے گا نا، انہاں دی سیکھ لے گا نا، فتح نہ ہو بسبح عظیم، عظیم قربانی تو پھر تیرے ذہن چاہے گی نا۔ تم منا تک نہیں اپڑیا، کربلا تک کے میں آئے۔ وہ تیری اپروچ تے منا تک نہیں ہو رہی۔ بابا جی بہت شکریہ، مولا تعالیٰ شیعہ خیر دے، دعا حاصل کر لی۔ تیری اپروچ ذہنی اپروچ، تیری ذہنی اپروچ منا تک نہیں۔ کدی دسی ہے تعظیم؟ لیلا اینی عمر دا ہوئے تے گاں اینی عمر دی ہوئے تے اونٹ اینی عمر دا ہوئے تے انا نہ ہوئے تے کانا نہ ہوئے تے دم کٹا نہ ہوئے تے کھر تیان نہ لایا جے تاکہ تیان نہ وکے۔ آہو ٹک لگا ہوئے تے سستی وک دی ہے نا۔ وہ مرے تیرے ذہن چ کھل تو علاوہ ہے ہی کھ نہیں، انسانہ دی علامہ تے دمیاں دیاں کھڑے تے وہ نہیں ہو کوئی تعلق گوشت دا، کھال دا، اوجری دا، حلالی دا، سری دا، پایاں دا، قربانی نال کوئی تعلق نہیں، تعظیم نال تعلق ہے۔ تو ہر شاید دسی یہ تعظیم نہیں دسی، اندروں تو جانتا سا جے لیلیاں دی تعظیم کر گئے انہوں نے گھوڑیاں دی گل بھی سمجھ آ جائے۔ اور پڑھا جانور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم نے کہا اللہ عبادت کے قابل ہے، اس کے غیر کی عبادت نہ کرنا۔ جب کہا اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو، اور کبھی بھی اللہ کے غیر کی عبادت، اللہ کے غیر کی کدی عبادت نہیں کرنی، قیامت تک ہو ہی نہیں سکتی۔ معبود صرف ایک ہے، جڑے بندے اجے سست نے نا ایک کے، ایک کی ہے، ایک کی ہے، جنہوں 14 چوک جان او ایک کے۔ اے دو اگے میرے کو کوئی گا جنہوں 72 سجدہ کر جانو ایک کے، ایک کے وحدہ ہوئے لا شریک لہ ہوئے۔ حضرت صالح نے اللہ فرمایا انہوں نے آخ اللہ دی بات کرنے کسی اور دی نہ کرنا۔ حضرت صالح آکھا میں کیا دیتا ہے، انہوں نے اگلی گل بھی کہا کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس نا ابھی ایک دلیل آ رہی ہے اللہ کی جانب سے، آئی ہے دلیل تمہارے پاس، اس دلیل کو دیکھو اور اللہ کو مانو۔ دلیل ہے، انہوں نے کہا دلیل دا کی کرنا ہے، فرمایا دی صرف تعظیم کرنی۔ آئے ہائے عبادت کی دی کرنی اللہ دی، تعظیم کی دی کرنی اللہ دی، دلیل دی نبی پہ آندہ ہے۔ نبی پاک تو وڈی آپ دلیل کیڑی ہو سکتی؟ حضرت صالح تو علاوہ کیڑی دلیل ہو سکتی؟ یہ ہر نبی دلیل ہے خالق کائنات، وہ دلیل بن کے آئے۔ اچھا ہوں تیری مرضی ہے، تو دسنا ہی میں نہیں ککھ دسنا، ساری زندگی تو سوال کیتے ہیں، ہوں میں تیرے تے کرن لگا، لاکھ نہ ٹوٹ گیا تو گل ہوئی۔ عبادت کدی کرنی ہے اللہ دی، تے صالح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، پیغمبر نے اے اللہ تے پیغمبر ٹھیک سن، مخلوق نبی کھلوتا سی تے او دی عبادت کرنی، انہیں دسنا نہیں تے نبی نے دسنا۔ اے نہیں سی ٹھیک پہ تعظیم صالح دی کرو تے عبادت اللہ دی کرو، بولو بولو، سوال کرنے لگا تعظیم صالح دی کرو کہ اللہ دی نشانی بن کے آئے تے تعظیم عبادت اللہ دی کرو۔ حضرت صالح فرمایا تمہارے سامنے اللہ دی ایک دلیل آ رہی ہے، وہ دی تعظیم کر۔ او کی فرمایا حاضر ہی وہ بندیاں ویکھیا تے اونٹنی کھلوتی سی، اونٹنی جانوروں کو پوجتے ہیں، اے اللہ نہیں پتا نعوذ باللہ کہ ایک میری بات تو ہونی ہے تو تعظیم اپنے بندے دی کروانا۔ حاضر ہی انہاں کیا ہوئے کی اونٹنی، اے تیری اونٹنی ہے اور کی ہے؟ بندے کہنے لگے تیری اونٹنی ہے۔ حضرت صالح فرماتے ہیں آرام نہ، پوری گل سنو، حاضر ہی ناقۃ اللہ ہی، یہ میری نہیں اللہ کی، اوئے ہوئے صدقہ جاواں، یہ اونٹنی اللہ کی ہے، لکم تمہارے لیے، تو ہڈے لیے یہ گل ہے کہ اونٹنی اللہ دی۔ ہوں دس بھی اللہ اونٹنی کا دودھ پیندا ہے، اونٹنی دے اتنے بہندا ہے، اللہ اونٹنی تے ڈرم لاتا ہے تیل والے، کی کام میں اللہ نے اونٹنی نال دس ہوئے، اللہ اونٹنی کی کرنی ہے؟ حضرت صالح تے رکھی سی کام شام واسطے جان ہونے واسطے، اللہ فرمایا میری ہے بس،
انہوں نے کہا کرنا ہے کی؟ فرماتے ہیں ہاں لکم آیاتن، یہ تمہارے لیے اللہ کی نشانی. اے حضرت صالح نشانی نہیں سن ہو سکتی، اللہ دی نشانی صالح نہیں سن ہو سکتی. نالے علیہ السلام سن 10 مولوی اللہ جانور چوکی کڈنا چل. مولا دے تو آباد رکھے. نوجوانوں دھیان نال سننا، مت کوئی یونیورسٹی ٹر جائے شیعہ منڈا تک زلجلہ نو سلام ہی نہ کرے. میں پڑھیا لکھا، خبردار قرآن پڑھو. اللہ کرواتا ہے جانوروں کی تعظیم. اللہ انسانیت کو کسی جانور تک لانا چاہتا تھا. ہاں میرے ربا کیویں پڑھا یار. اے وے کرنا کی؟ فرمایا فَذَرُوهَا، سالے جی اسے چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو، اس کو رسی نہ ڈالنا. انہوں نے رسی وال دی تھی، چھڑ دی تھی. پھر فرمایا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، زمین بھی اللہ کی ہے، اونٹنی بھی اللہ کی. اے زمین ساری بھی میری ہے، اونٹنی بھی میری، چھڑ دے، کھان دے، ہاں جی تو مرضی کھائے. پھر وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اللہ فرمایا اس کو نا غلط ارادے سے، بدتمیزی کرنے کی وجہ سے چھونا بھی نہ. بدتمیزی سے اس کو چھونا بھی نہیں. ایک ہی ہے خاری. فرماتا پھر فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو اس کی بدتمیزی کرے گا نا عذاب علیم دے دو. اللہ تے عذاب آندھنے دیتا شرابیاں، اللہ تے عذاب دیتا زانیاں، اللہ تے عذاب دیتا لوگوں دے کار لٹھا رہے، اللہ تے عذاب دیتا قاتلان، اللہ تے عذاب دیتا کافران، اللہ عذاب دیتا مشرکان. تے عذاب بھی علیم. ایڈا سخت عذاب کے دے واسطے رکھئی. فرمایا جڑا اونٹنی دا حیا نہ کرے. اے دو اچھے میرے کو کوئی لفظ نہیں. بسم اللہ. جڑا اونٹنی دا حیا، جڑا اونٹنی دا حیا نہ کرے انہوں عذاب علیم دے آنگا. اے مولوی صاحب اے اونٹنی کی سی؟ جنہوں بدتمیزی کرنی ہے تو اللہ عذاب چھوڑ دینا. چلو نو دی اللہ گل کر لینا، اونٹنی دی کیوں کرتا ہے؟ اونٹنی ہے، اونٹنی جانوری پیشاب کرتی سی، ٹکر بھی مار دیندی سی، کسی نے منہ بھی مار دیندی سی، پیر بھی رکھ دیندی. اونٹنی ہے بس. اللہ فرمایا بس میں کہہ دیتا نہ میری ہے. انہوں بے حیائی کرن دے، بے ہمیں عذاب کی وجہ ہونا. اوہ اللہ جانوراں دی وجہ تو یہ زماندہ یہ دھیان رکھی. مولا تو جزا دے. بہت شکریہ قبلہ. اللہ قوم صالح نو جانور تو قبلہ آزمایا ہے، انہاں بے حیائی کی تھی، ساری قوم اللہ عذاب وچ مبتلا کر دیتی. میں کہ اللہ ایڈا غصہ چڑھ گئی. اللہ فرمائے بے حیا نے بڑے. جب میں آکھیا سی میری ہے تو میں ہے تے اونٹنی سی نا. میں خیال اللہ کہے گا تم ہی مطاعت ہو کے بول، جدو میں نسبت دے دیتی ہے پھر اونٹنی آنا. ہائے ہائے اور تیرے ذہن چو جانور نکلے گا تو انسان بڑھے گا نا. تعظیم تے تاں کر دے جو اونٹنی نہ سمجھ دے. سمجھنی کی ہے اللہ دی نشانی. اوے اونٹنی نہیں سمجھنی، اللہ دی نشانی سمجھنی ہے. جس جانور نو اللہ کہہ دے میرا تے میری ہے، جڑا او دے نال بے حیائی نال پیش آوے او عذاب وچ ٹر جاندا ہے. ہن سوچ او انسان کڈا اکمل سی جدی گود وچ رسول نو رکھ کے اللہ فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا. اے جس گود وچ تیری یتیمی بھی پلتی ہے نا محمد، او دی نہیں میری. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. علی کا بابا سمجھ کے تعظیم نہ کر، اللہ کی نشانی ہے ابو طالب. نہیں اجے سواد نہیں آیا ہو رہا ہے پڑھنے. اے نا چولہے بچ کھڈاونے رکھے ہونے، چولہے بچ نکیاں نکیاں شاماں رکھیاں ہونے. شاماں سمجھ گیا؟ مہربانی. آج جو کوئی چولہیاں بچ ہوندا ہے، کوئی سیب ہوندا ہے، کوئی اے ہوندا ہے، کوئی اے ہوندا ہے، جی او دی بھی تعظیم کر. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وڈیا توحید پرستا. قرآن پڑھ. بہت شکریہ قبلہ. قرآن پڑھ. اللہ فرماتا ہے جب سیموئیل نبی کو قوم نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ بنا، دوسرا پارہ سورہ بقرہ آخری رکوع، انہاں کیا بنانا؟ کس کو بناتے ہو؟ فرمایا طالوت کو. طالوت تم پر بادشاہ ہے، جالوت ظالم ہے، تم ظلم کا شکار رہو گے جب تک جنگ نہ کی جائے.
جہاد کرو ظالموں سے، مذاکرات نہیں ہوتے، ظالماں نوں مار دینا ہی کم ہے۔ مہربانی پنڈ چ سپ آ جا تو ذرا بہ کے مذاکرات کری دے کہ تہاڈا کی خیال ہے، ٹر جاؤ اتوں، صرف ماری دا انہوں۔ اللہ دیا بندیا جویں سپاں نال مذاکرات نہیں نہ ہوندے، دہشت گرداں نال بھی مذاکرات نہیں، ان دا ایک ہی علاج ہے۔ حضرت مشرف فرماندے سن کہ صرف مار دینا والا۔ حضرت طالوت دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا تہاڈا بادشاہ ہے۔ انہاں کہے دی کی نشانی ہے کہ ساڈا بادشاہ ہے، اللہ بنایا۔ فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان کو کہا انا آیات ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے۔ صدقہ جب آ گئی پھر نشانی او کی کہنے لگے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، وہ جو تابوت تھا نا، صندوق، سکون والا صندوق، وہ ہائے ہائے جس کی وجہ سے تمہیں سکون رہتا تھا اور ظالم تم پر مسلط نہیں ہوتے تھے، وہ صندوق تم سے چھین لیا گیا۔ اب فرشتے اسے اٹھائیں گے، تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما آترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، ملائکہ اس صندوق کو اٹھا کے لائیں گے۔ اس صندوق میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات، آل موسیٰ اس میں نہیں، آل موسیٰ کے، آل ہارون بھی نہیں، آل ہارون کے تبرکات ہیں، وہ صندوق ہے، وہ جس کے دروازے پہ ملائکہ چھوڑ آئیں گے نا، وہی تمہارا بادشاہ۔ اور خالق فرماتا ہے انا فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مومنین، میرے حبیب فکر نہ کرنا اگر کوئی بندہ نہ مانے تابوت کو اور تابوت والی ساری تبرکات کو، نہ مانے، فکر نہ کرے، اس ساری کہانی میں نشانی ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ ہائے ہائے بے ایمان دا کسے تابوت نال کوئی تعلق نہیں، بے ایمان دا کسے تبرکات نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ وچ صندوق دے کی سی جی میں دسنا، حضرت موسیٰ کو جڑا سوٹی ہوندی سی نا، او دا کوئی ٹوٹا او دے وچ سی، پتھر دیاں تختیاں سن کچھ، تورات دے کچھ حصے سن، حضرت موسیٰ دے کپڑے سن، اللہ تھے کپڑے، حضرت ہارون دی جوتی سی۔ یہ دا مطلب ہے جوتیاں بھی تبرک ہوندیاں نے، کپڑے بھی تبرک ہوندے نے۔ اور جب توحید پرست ساڑھے مگر چڑھے رہے نا، جھوٹے دعوے دار توحید پرستی دے، انہاں کو میں پوچھنا اے قرآن ہے، یہ دی سائیڈ تے دیوبندیاں تفسیر لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں صندوق تھا، اس میں تبرکات تھے، کی سنیا جائے اس میں تو آڑے کے کڑی تشریح کریں، تبرکات دی، تبرکات تھے، حضرت موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے۔ لڑائی کے وقت جو سردار ہوتا تھا وہ صندوق کو آگے آگے لے کے چلتا تھا، آگے آگے، اور پچھلی فوج حملہ کرتی تھی، اللہ اس صندوق کی وجہ سے فتح دیتا تھا۔ ہائے ہائے اللہ اس صندوق کی وجہ سے، اور کتھے ٹر گئے ہو، اور وسیلے دے ہو منکرو، اور تسی تے آندے سو اللہ ہوئے، تسی تے آندے سو اللہ ہوئے تو کسے وسیلے دی لوڑ ہی نہیں۔ اللہ جو شاہ رگ تو نیڑے وے، اور اللہ شاہ رگ تو نیڑے وے تو فتح بھی اللہ دینی ہے، اور قرآن دا واسطہ ہی دس ہوئے فتح تے اللہ دینی سی، اور قادر مطلق ہے، اور اسرائیل نو بھی موت دے سکتا ہے، اور کسے دا محتاج ہے نہیں۔ دس فتح اللہ دیندا سی، یہ صندوق اگے کی کردا سی، اور دسدا نہیں، ایک کٹنا کو کیسٹ تے دسنا، ایک کلپ کٹنا کوئی کلپ دسنا، پہ میں علی ناصر دا جواب پہ دینا کہ صندوق کوئی نہیں سی، او دے ویچ کھا نہیں سی، یا او دے ویچ اللہ سی۔ ہوئے ہوئے جڑے ایڈے صندوق چاہ جائے وہ اللہ ہوندہ ہی نہیں۔ اندر سن موسیٰ تے ہارون دے تبرکات، لتھے کپڑے، لتھی جتی، ہاتھ دی سوٹی، کدے کدے موسیٰ تے ہارون دے۔ تو کدی موضوع بھی ہے جمعہ چے سواستے نہیں پڑھیا کہ جو لوگاں موسیٰ تے ہارون دی آل دے تبرکات دا پتہ لگ گیا نا، انہاں دے لتھے کپڑے تے جتیاں بھی تبرک ہوندے نے، تے پھر اودا کی کریں گے یا نبی آکھا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔
پھر آل رسول دیا کپڑیاں بھی تبرک مننا پینا ہے، علی دی اولاد دیا جتیاں بھی تبرک مننا پینا ہے۔ مولا تو انہوں جزا دے ہوئے اے صندوق اگے ہندہ سی تے اللہ فتح دیندہ سی، اے دے وچ تبرکات سن کی سن نسبتاں، کوئی سوٹی توں پھڑی ہے بچ رکھ چھڑو، کپڑے توں پائے نے بچ رکھ چھڑو، امامہ توں سرت رکھے بچ رکھ چھڑو، جتی تیری آ بچ رکھ دے، وہ سارا صندوق سی پر یا انہاں شیواں دا کدا اللہ دے پیاریاں نال جڑیاں شیواں نسبت رکھ دی، اللہ دے ہاں پیاریاں نال جڑیاں چیزاں نسبت رکھ دیں، گل سوٹی دی نہیں نسبت دی، گل امامے دی نہیں نسبت دی، بولو نا گل کپڑیاں دا نہیں نسبت دی ہے نا، قرآن تو میرے ہاتھ نہیں، گل ذوالجلال دی نہیں، ہائے ہائے گل نسبت دی، ٹال تلوار دی نہیں، گل نسبت دی، اسی بھی نسبت دی وجہ تو ہی کٹنے ہیں تو تم ہی کسی نسبت دی وجہ تو ہی ڈاکنا ہے۔ اوہ ہوئے مولا تو انہوں جزا دے ہوئے، چلو یہ دا مطلب نسبت والیاں شیواں بلند ہو جاندیاں، کپڑے جتیاں حالانکہ کپڑے ذاتی طور تے کوئی نہیں کرتے، امامہ ذاتی طور تے کوئی نہیں کرتا، جتی ذاتی طور تے کوئی نہیں کرتی، تجرہ وفا بھی نال کر جائے، سار اٹھاؤ جی گھوڑیاں دی گل ہے کوئی نہیں، میں نے ایک مولوی آندا ہے حلال جانوراں دی گلاں کر دے، گاں حلال ہے، اونٹ حلال ہے، دمبا حلال ہے، دمبی حلال ہے، بکری حلال ہے، حلال چیزاں تو چلو ہوئیاں انہاں دی تے تعظیم کیتی، تے گھوڑا تے تانوں پتہ بھی یہ حرام ہے، یہ تے کھادا ہی نہیں جاندا، یہ تے گوشت ہی نہیں چلدا، وہ کو حلال جانور دی گل کرو، او دی تے تعظیم اساں کیتی، میں کہ اچھا جی قرآن پڑھیا جی، جی میں کتھوں کر کے کتھوں کر کے کیوں میں اتھوں نہیں جے پڑھیا جتھے اللہ گھوڑے دی توڑ دی بھی قسم کھاتی، اے گھوڑا چھاڑ، اللہ نہیں جانتا گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے، تینوں زیادہ پتہ لگ گیا، اللہ فرماتا والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہیں اور منہ سے ہانپ نکلتی، ہانپ کی قسم، پھر فرماتا فالموریات قدحا، جب پتھر پہ پیر مارتے ہیں تو نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، اللہ فرماتا فالمغیرات صبحا، وہ صبح کے وقت گھاؤں میں داخل ہوتے ہیں، فاثرن بہ نقعا، مجھے اس دھول کی قسم، اس گرد و غبار کی قسم جو ان کے پیروں سے اٹھتا ہے، تو کوڑے دی گل پہ کرنا ہے، اللہ تے پیر تو بھی اگے ٹر گئی، ہوئے ہوئے تو سنگور ہی نہیں فرمائے، تے پج دے نے کوڑے، یہ دا مطلب ہے اللہ دی مرضی نال کوئی پجے تے اللہ نو چنگا لگتا ہے پاویں کوڑا ہوئے، کوڑے دوڑے نے تے دوڑن دی قسم، منہ چو نکلن والی ہانپ دی قسم، پیر چو نکلن والی چنگاری دی قسم، پیر چو اڈن والی دھوڑ دی قسم، کی کرنا ہے مولوی نال دے بندے دے منہ چو سمیل آوے تے لوگ آندے نے یار کی کرنا ہے، کوئی سویرے مسواک ہی کر لیا کر، برش کر لیا کر، آج کل گولیاں نکلیاں نے منہ چ رکھ لیا کر، چینگا بھی رکھ لیا کر، ایک کوڑے دے منہ چ نکلن والی ہوا اللہ نو چنگی کیوں لگدی ہے، کوڑا کدا سی گالک جانور دی نہیں، میں پھر پیانا گال جانور دی نہیں، اے جانور ہے جدے توڑ دی اللہ قسم کھاندہ ہے، خبردار یہ عظیم جانور ہیں، تے کوڑا ہی اے جنگ گاواں تے بہ کے ہوئی سی، اور جنگ بکریاں تے بہ کے ہوئی سی، کوڑیاں تے سارے کوڑے ہی ترجمہ کیتا ہے، کوڑے دا ذکر کیتا ہے قرآن چے، انہاں دی جت دی اللہ قسم کھا لیندا، انہاں دی فتح دی قسم کھا لیندا، پھر مجاہدہ دی چلو مجاہد دی کھا لیندا، کوڑے دے بھی نہیں، پیر دی توڑ دی، یہ کوئی نسبت ہی ہے میں جاب دی، نسبت ہی ہے، ترے حوالے میرے کو لیں، تبری حبیب السیر معارج النبوہ، اس دستے کی کمان علی کر رہے تھے، آج انہاں دی قسم کھا دی گئی ہے نا، اے حضرت امیر المومنین دی، اے جنگ ذات السلاسل دی گل ہے، بڑے جی مفسرہ انکار کرتا ہوں، نہ کہ دعائی رب دیئے، اے اونجی کوئی مجاہد سن، اونجی تو سنگا اور ہی نہیں فرما، علی دے منکر نو تھا نہیں لبدا، انہیں حضرت علی دا انکار کرنا سی نا، کہ علی دا کوڑا نہ نکل پایا، میں تینوں نسن تو نہ دینا، چل چھاڑ، حضرت علی دا نہیں سی، کسے مجاہد دا سی، مجاہد دا اور کسے مجاہد دا، اگلی گل تو دسنی حضرت علی دا نہیں سی، اے جڑے کوڑے دی اللہ قسم کھا دیئے، اے دس
یہ اللہ دی طرف جنگ لڑتا سی پیا کہ میدان چ نسدا سی پیا؟ یہ تو تیرا حق بنتا نا. یہ تو آکھے گا کہ مجاہد دا کوڑا ہے. یہ مطلب گل کرارا نال ہے، فرارا نال نہیں. اللہ فرماندا تے کوڑے دی قسم نہیں کھاتی، مجاہد دی بھی نہیں. اللہ فرماندا میرے پیغمبر نے آکھیا سی جا لڑ. اے میرے پیغمبر دے آنکھیں لگیا، جڑا آنکھیں لگیا وہ کوڑے تو بیٹھا ہے، کوڑے دے اگوں پیر ہے، پیر تھلے وجہ وچوں توڑ اڈی ہے. کتھوں اللہ شروع ہویا ہے؟ توڑ دی نسبت ہے کوڑے دے پیر نال، پیر دی نسبت ہے کوڑے نال، کوڑے نو نسبت ہے مجاہد نال، مجاہد نو نسبت ہے فرمان رسول نال، فرمان رسول نو نسبت ہے محمد نال. چھویں تھاں کوڑا نسبت کھا جائے تے اللہ دی نظر باعث تکریم ہو جاندہ ہے تے جدا محمد آپ ہی کوڑا بن جائے. مولا تو انہوں آباد رکھے. کیا بات ہے. حضرت عمر بن خطاب نے نسبت دیتی سی، انہاں کیا کیسی اچھی سواری ہے حسین، تیری کیسی اچھی سواری ہے. نبی نے فرمایا سواری یا نسبت دیتی ہے، سوار وال بھی نسبت دے. تینوں پتہ سواری کیسی ہے، تو سوچ وہ کیسا ہے جس کی میں سواری بن گیا. مولا تانوں جزا دے وے. یہ نسبتاں دے نبی بھی بکھا کے گئے تے قرآن بھی پڑھیا پیا. مرضی تیری اپنی ہے. اج دی اسی تعظیم بنا کے کرنے ہیں نا، جویں تو دمبا بنا کے اتے عید مبارک لکھ کے تے اتے کپڑا پا کے تساں گاواں تے کپڑے پہ نہیں ویکھے. آ کراچی جڑا 5 لاکھ دا سی، اے ماڑی گاں تے کیڑا کپڑا پاندا جو خدا دا واسطہ. او جڑا مر کے منڈی اپڑیا اس ٹگے تے کپڑا کیڑا پائے؟ کپڑا او دے تے پیندا جڑا سب تو مہنگا ہوے، کپڑا او دے تے پیندا جڑا سب تو مہنگا، کپڑا او دے تے پیندا جڑا سب تو مہنگا ہوے. اے ہی مہنگا شبیر دا کوڑا. مہنگا کیوں ہے؟ ساڑے بچے نو ہی پریکھا نہیں لگتا کہ نچن والے کوڑے بوئے کے ہوندے نے، ہوندے بھی چٹے نے، مہندی بھی لگی ہوندی ہے. ساڑے چھوٹے 2-4 سال دے بچے نو بھی پریکھا نہیں لگتا کہ اماں میں سلام کرنی. انہوں پتہ ہوندہ ہے نچن والے سلام دے قابل نہیں. جنہوں نسبت شبیر نہ دینی ہے، پہلا گھنٹہ ذاکر نے فضائل پڑھنے نے، پھر دسنا ہے ذوالجلال نو سکینہ اڈیک دے سان. جدوں نسبت آنی ہے نا زہرہ دی پوتری دی تے امام حسین دی، اودوں انہوں سلام کرنا ہے. اللہ دے بندے جانور سانو دسدا ہی نہیں، سانو نسبت دسدی. جویں دمبے دا جانور نہیں دسنا چاہیے، نسبت دسنی چاہیے. جنہیں میں دلائل دے سکتا سا میں دے دیتے. مولا تانوں جزائے خیر دے. اینو پھڑن لگے سن امام حسین نو، جدوں اتر گئے نا کوڑے تو پھڑن لگے سن ذوالجلال. عمر صاحب کیا پھڑ لو؟ کہنے لگا کی کرنا ہے؟ کہنے لگا میں سنیا تے نبی بیٹھا ہے تے تبرک واسطے رکھ لگا. نال تے بندے نے لعنت کی تھی. اس نے کہا کوڑے نو تبرک سمجھنا ہے تے جڑا سوار ہے. تاں نبی فرمایا سجے کہہ سوار بہتر. اوہ ہوئے تساں نہیں غور فرمایا یہ وقت آنا سی جدوں لوکاں سواری دی تعظیم کرنی سی. یا تعظیم دے قابل جھوٹ بولتے سن، نہ سواری دی کرتے سن نہ سوار دی کرتے سن. جڑا زہرہ دل نسبت تے سرکار نال ہے نا، جڑا نسبت دی تعظیم نہیں کرتا وہ جھوٹ نہ بولے. میرے عزیز دوستو، انہوں پھڑن لگے تے پھڑیا نہ گیا. انہیں 80 بندے زخمی کیتے نے، 40 مرے نے. انہیں کہا چھڑ دیو، پھڑیا نہیں جاندہ. اتنے بہنا چاہتے سن. واہ سیاڑیاں، تینوں بھی پتا سی جتھے محمد دا پتر بیٹھا ہوئے اتنے کسی اور نہیں بہن دے دا صدقے جاواں. اتنے تانگیاں کے گھوڑے جڑے ہوندے نا بابا جی، وہ اپنی گلی آوے تے مٹھے ہو جاندے نے. وہ چھانٹے ماردا تے سواریاں نے اتھے لکی ہویا. وہ آندا گلی ساڈا گھر ہے نا. ایڈا سیاਣਾ تے تیرا رکھے ہے تے جنوں زہرا دانا کھوایا. میرے عزیزو بھج کے 80 بندے زخمی کیتے ہیں، 40 بندے پیراں تھلے دے کے مار دیتے ہیں. اس نے کہا چھڑ دیو. کردہ کی ہے؟ کرنا اس کی سی ایک ایک لاش نو سنگنا شروع کی. حضرت امام حسین دا سر کٹ کے لے گئے سا. لاشاں نو سنگنا شروع کیتا، سنگنا شروع کیتا. اتھے جاندا سی، اتھے جاندا سی، اتھے جاندا سی. آخر کار جتھے حضرت امام حسین دی لاش گل مبارک کٹیا، اتھوں آ کے آنچی خوشبو لئی تے گوڈی لا دیتی. دوویں گوڈیاں لا کے نا تے امام حسین دا سر والا تے گلے والا خون اس ایتھے متھے تے اینج ملیا تے پھر اٹھے تے پھر خیمے آل ٹرے. تو اینو جانور سمجھنا ہے تے کاسے تھی یہ تے سنا لے کے آئے تسی اجڑ گئی ہو. کہ بلا جا کے خیمیاں دے کے بھی کئیاں خیمیاں کے گیا جی، تسی حیران ہو گے. کئیاں خیمیاں کے گیا خون لا کے تے پھر حضرت بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے کے گئے.
پھر اتوں پیچھے آ گیا، پھر حضرت قاسم دی اماں دے خیمے دے سامنے گیا، تو پیچھے ہو گیا، ادھر ٹر گیا، حضرت عباس دے خیمے مل گیا، آنج ویکھ کے پیچھے ہو گیا، حضرت سجاد دے خیمے مل گیا تو پیچھے آ گیا۔ میرے عزیز اوتھے آ کے صرف دووے لتاں تھلے مارنیاں شروع کیتیاں جس خیمے دے اندر رباب تے سکینہ موجود۔ جنہیں میں ٹاپاں دی آواز سنی نا، ادوں بی بی نے فرمایا اماں میں پہچان گئی ہوں، باہر ذوالجناح آ گیا ہے۔ آج جنہیں بی بی نے آنج کر کے پلہ پردے دا ہٹایا نا، آج متھے تے خون ویکھیا نا بابے دا، اور جدوں ذوالجناح یار خون پہچان جاندہ بیٹی نہ پہچان دی ہوئے گی۔ آنج ویکھ کے بی بی نے ایک جملہ ہے مقدر چ لکھیا ہے، بی بی فرماندی ہے پتہ مینوں لگ گیا میں اجڑ گئی ہوں۔ ایک گل دس، جدوں خنجر چلے سن پانی کسے دیتا سی کہ زہرا دیاں تیاں دے مصاحب نے۔ میرے کو 4 منٹ باقی نے، 2 جملے پڑھ کے توڑے کو اجازت رہی نا۔ بڑی بڑی دوروں پہنا آ جاندیاں نے، صرف منہ ویکھن آندیاں نے، نہ نال دفن ہوندیاں نے تے نہ ویر زندہ کر لیندیاں نے۔ بندے بھی میت رکھ کے قبرستان کھلوڑیندے نے، آوندی ہے پئی فون کیتا سو آوندی ہے، آ رہی ہے، تھوڑا وقت رہ گیا، نیڑے ہی اپڑ گئی ہے، کرنا کی سو؟ جیل والے بولو یار منہ ویکھنا، جدوں منہ ویکھنی ہے نا آ کے پہن اچھنا خون کوئی نہیں ہوندا، خون لوکاں صاف کر دیتا، جتھے ٹانکے لگن والے ہوندے ٹانکے لا دیتے ہوندے، جتھے خون زخمی ہوئے تو زخم تے روح شو رکھ دیتا ہوندا، کفن دے وچ سوار کے رکھیا ہوندا، پھر دوبارہ بھی غسل دینا پے، کفن بدل دینے بندے خون نال پرکتا ہے، پہن دے آوندا نو باہر ہار پھل ہوندے نے، چہرہ ہوندا ہے، توپیا ہوندا ہے، زخم چھپے ہوندے نے، کافور مڑیا ہوندا ہے، پھر لوکی کھڑ کے آندے نے پہن نو نہ رو ویکھاں تیرے ویر نو جنتیاں والا روپ نہیں چڑھا۔ لوگ تسلی دیندے نے تیرے ویر نو جنتیاں والا روپ چڑھیا ہے۔ زینب وہ بہن ہے جدا ویر جنت دیا نوجوانہ دسا، آباد رہو بہن نو لوکی ادو منہ وکھاندے نے جدو خون چھپا لیندے نے، او دے زخم لکا لیندے نے، تے مزدور دی بھی بہن ہوئے نا، او دے آوندیاں نو دا ویر دا منہ پھلاں وچ ہوندا ہے، جتھوں اسی رونے ہیں نا، پاگل اسی کوئی نہیں، تھکے بھی اسی کدی نہیں۔ کھلا قرآن میرے سامنے 3 بہناں پتھراں چوں لبدیاں رہیاں، فرماندیاں سن کدھر نظر آوے ساڈا مہر نبوت آسوار بھی، سانو نظر آوے کدھر نبیاں دا ناز بھی۔ میں حیران ہاں بابا جی یہ پتھر کیویں ہٹائے نے، ہاتھ پہلا بچ گئے سن، جس بی بی تے ہاتھ دھوے ایس گردن دے نال ہی بدھے ہون پچھلے پاسے، اے آنج نال ہی وچ ہی بدھے ہون، گل بھی بدھا ہوئے تے ہاتھ بھی بدھے ہون، ایتھے ہاتھ ہون تے کیویں پتھر ہٹاندیاں۔ علماء نے تشریح کرن لگیاں خون دے قلم نال کیتی ہے، فرماندے نے پھر بہ گئیاں نے تے بہ کے بھی نہیں سن ہٹ دے، تے پھر بیبیاں دو زانوں بیٹھیاں، اج میں تشہد تے نمازی پیندن، انج بندہ بہ بھی جائے تے باواں تے پھر ایتھے ہی نے، یہ دسن لگیاں علماء دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ محمد دیاں چک کے نا جی میں سجدے چ کوئی جاندا ہے، اینا کونیاں نال پتھر ہٹائے نے تے چہرہ پھر نظر نہیں آیا، جدو گردن نظر آئی ہے نا کٹی، ایک مقتل جدو میں پڑھیا 9 ٹکڑیاں چ لاش سی، جدو آنج ویکھ کے میری مرشد زادی نے فرمایا اکو گل دس، او جڑا نبی دیا موڑیاں تے پیندا سی، او میرا حسین ویر تو ہے، کٹے گلے چ آواز آئی جڑی پیو نال نہیں سا بولدی۔ بڑی دیر ہو گئی ہے میرا انتظار سا، ہن پتھر ہٹے نے، کل نہیں آئے، راتی نہیں آئے، آج سارا دن نہیں آئے، 11 دا بھی دن گزر گیا۔ بی بی 3 وین کیتے نے، سن لو تو میں نے اجازت دے دو، 1 منٹ میرا باقی ہے۔ پہلا وین بی بی فرمایا ویر میرے جیسی ہمشیر ہوئے، تیرے جیسا ویر ہوئے، تے قدم سارے 70 ہون، اچھی تھا تے بہن ہوئے، نیویں تھا تے وزیر قتل ہوئے، اور لے جائے اللہ ایک باری زندگی چ لے جا، سارے نو لے جا کر میں دعا پہ کرنا، ایک باری ویکھو تے صحیح شاہی صاحب، ایک باری بندے جان ویکھن بہن کھلوتی کتھے رہی، ویر کسدا کتھے رہے، جتھے لکھا ہے نا مقتل الحسین، او دے اندر سرخ بتی بلدی ہے، اوتھے میں پترا نو آندا سا، بیٹی نو بھی آندا سا، میں نو لبنا ہوئے تے اتھوں لبے، حرم چ نماز پڑھو، حضرت عباس کو نماز پڑھو، میں اتھے بیٹھا اتھوں آ کے میں نو لے، میری بیٹی میں نو پوچھا چھوٹی سی ادوں، کہنے لگی ابو اتھے کی ہوئے، میں کہ بہ گئی نال لے کے، میں کہ ایتھوں بی بی سکینہ واپس گئی، ایتھوں مولا آندے سن ہن ٹر جا میں نماز پڑھ لا، آباد رہو بھائی۔
ਉਹ ਫਾਸਲਾ 70 ਕਦਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ 1.5 ਤੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ। ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਰਗਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੰਜਰ ਥੱਲੇ ਗਰਦਨ ਰੱਖਦੀ ਵੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਕੱਟੇ ਗਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੋਮਨ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਖੈਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾਇਆ, ਨਸਰ ਰਸੂਲ ਬਚਾਈ। فرمایا احسان کیتا ہی نہیں، فرمایا نہیں میں فرض ادا کیتا ہے۔ ساری رات بھی آن نہیں ہویا، آواز ہوندی ہے ویر ساری رات ویر قتل ہویا ہوئے تے بی بی نو لوکی آرام نال باندھے نے، راتی پوری رات میں یتیماں دا پہرا دے دی رہے، یتیم عباس تو بغیر ڈرتے سن۔ آج سارا دن نہیں آئی، او جملہ سن لو تو میں نو اجازت دے دیو۔ پتہ نہیں عشرہ محرم کی خصوصیت ہے، تھکاوٹ نہیں ہوندی، 4 پڑھ کے بھی نہیں ہوندی، جی میں عشرہ گزردا ہے پتہ نہیں بی بی زینب دا عشرہ تھکا کیوں دیندہ ہے۔ میں ذاتی تجربے دی گل پہ کرنا، 10 دن قبلہ 40 مجلساں پڑھ کے تھکاوٹ نہیں ہوندی۔ پتہ نہیں ہو جوش و جذبہ عباس والا میرے مولا والا کھورے کنیاں کو تھک پئیاں نے محمد دیاں تیاں کہ خدا دی قسم 11 محرم نو میرے کو ایک مجلس پڑھن لگیا پورا زور لگ جاندہ، سارا میں تھک جانا، ہون بھی میں تھکاوٹ محسوس پہ کرنا۔ میں تو انہوں کی دساں جملہ میں آخری پڑھنا، بی بی فرمان دی آج 11 محرم میں کل نڑو زیادہ اوکھی ہوئی۔ شبیر فرمان نے کل لاشاں ویکھیا نہیں، فرمایا لاشاں اور بھی ویکھ سکنیاں، آج میں اوکھی ہوئیاں، میں اندھی سب میں مر گئی ہوندی۔ فرمان نے ویران دیاں موتاں تے موت نہ منگن والی ہے، جرت مند میری بہن آج اوکھا کم کیڑا کیتا ہی۔ فرمایا شہادتاں تو میں برداشت کر لینی ہوں، آج سارا دن میں پرجائیاں دے ہاتھ بن دے رہی، پھر میں رول گئی جدو رباب نے ہاتھ بدھائے، میں اجڑ گئی جدو لیلا نے گھڑیاں پائیاں، اٹھ کے ویگ پیو دیاں نوہاں قید ہو گئی۔